الرحیم ایک اہم معاملہ ہمارے معاشرے کے اندر اکثر لوگوں کو درپیش رہتا ہے، اور وہ روزے کی نیت کے حوالے سے ہے کہ کیا روزے کی کوئی زبانی نیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا کہ نہیں ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات سمجھنے والی وہ یہ ہے، اور بڑی آسان بات ہے، کہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے، نہ کہ زبان کے الفاظ کا۔ جب دل کے ارادے کا نام ہے تو جب آپ رات کو سوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، آپ کا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ میں نے صبح اٹھ کر روزہ رکھنا ہے، تو اسی کو نیت کہا جاتا ہے۔ نیت کے لیے کوئی خاص طریقے سے ارادہ کرنا یا کوئی خاص الفاظ بولنا یہ ضروری نہیں ہے، بس آپ کا اتنا ہی ارادہ کافی ہے، اتنا ہی خیال کافی ہے کہ میں نے کل صبح اٹھ کے روزہ رکھنا ہے۔ اس کے لیے بعض لوگوں نے بڑے الفاظ کھڑے ہیں نیت کے طور پر، لیکن آپ ان الفاظ پہ اگر غور کریں تو وہ الفاظ ہی ایک تو صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ یہ الفاظ کھڑے گئے ہیں، اور یہ الفاظ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت میں موجود نہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نیت صرف اور صرف دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر آپ نے ارادہ کر لیا تو آپ کا روزہ اس کی نیت ہو گئی۔ اس کے بعد افطار کے وقت بعض لوگ دعائیں پڑھتے ہیں، بہت ساری دعائیں لوگ پڑھتے ہیں، لیکن اس میں سب سے زیادہ صحیح اور سب سے زیادہ جو مسنون دعا ہے اور جو حدیث سے ثابت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک تو آپ نے جب افطار کرنا ہے تو افطار کرتے وقت آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ افطار سے پہلے کوئی دعا نہیں ہے، افطار کرتے وقت آپ نے صرف بسم اللہ پڑھنی ہے، اور افطار کر لینے کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کہ جو پیاس ہے وہ چلی گئی، پیاس مٹ گئی، اور جو رگیں ہیں وہ تر ہو گئیں، اور اجر جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس روزے کا ہے وہ انشاءاللہ ثابت ہو چکا ہے، وہ مکمل ہو چکا ہے۔ تو یہ جو دعا ہے روزے کے بعد یہ کرنا ثابت ہے، روزے سے پہلے کوئی دعا نہیں، اور اسی طرح کوئی رات کے وقت نیت کا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے جو زبانی نیت کی جاتی ہے، یہ من گھڑت ہے، اور اسی طرح بہت ساری دعائیں بھی لوگوں نے خود بخود کر لی ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ نیت ارادے کا نام ہے، اور جو دعا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ہمیں وہی کرنی چاہیے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کرنی چاہیے۔